ابن عدنان جس زمانے میں بخت نصر ایک بادشاہ گزرا ہے اور اس نے بنی اسرائیلیوں پر بڑا ظلم اٹھایا ہے، بڑا ظالم جابر بادشاہ تھا۔ بخت نصر کے زمانے میں ارمیہ نام کے، اور روض العروف میں علامہ سہیلی نے اس روایت کو بیان کیا ہے کہ ارمیہ نام کے نبی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی اور ان کو یہ حکم دیا کہ آپ پہلے بخت نصر کے پاس جائیے اور اسے جا کر بتائیے کہ میں نے عرب پر تمہیں تسلط دے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہ پیغام دیا ہے کہ تمہیں عرب پر تسلط دے دیا گیا ہے، یعنی تم عرب پر حملہ کرو، وہاں بھی تم غالب رہو گے۔ اب عرب میں موجود تھے اس وقت معد، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا میں سے۔ اب یہ معد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک ان کی پشت میں موجود ہے، تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے نور نبوی کے صدقے میں ان کی حفاظت فرمائی۔ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے نور کی حفاظت فرمائی اس طرح سے کہ اس نبی کو جہاں یہ وحی کی کہ جاؤ جا کر بخت نصر کو یہ کہہ دو کہ تمہیں عرب پر تسلط دے دیا گیا ہے، اسی طرح اس نبی کو حکم دیا کہ براق لے کر عرب چلے جاؤ اور وہاں معد ابن عدنان ہوں گے، انہیں براق پر سوار کرا کر شام لے آؤ تاکہ وہ حفاظت میں رہے، کیونکہ میں ان کی پشت سے اپنے نبی کریم کو مبعوث کروں گا۔ ان کی پشت سے میں نے اپنے نبی کو مبعوث کرنا ہے، اس لیے ان کی حفاظت کا اہتمام کیا گیا۔ تو یہ معد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آبا میں سے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح ان کی حفاظت فرمائی کہ خصوصی طور پر وحی نازل کی گئی کہ انہیں وہاں سے عرب سے نکالا جائے اور شام پہنچایا جائے تاکہ ان کی حفاظت ہو جائے، اور پھر اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے نور کی حفاظت ہو جائے جو ان کی پشت میں موجود تھا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آبائے کرام میں ایک نثار تھے۔ یہ نثار نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آبا میں سے، چہرہ مبارکہ اتنا خوبصورت، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور مبارک ان کے چہرے میں جھلک رہا ہوتا تھا۔ چہرہ اتنا خوبصورت کہ جب ان کی ولادت ہوئی اور ان کے والد معد نے جب ان کو دیکھا، یہ معد کے بیٹے تھے نثار، جب ان کو دیکھا، ان کے چہرے کو دیکھا تو فریفتہ ہو گئے، اپنے بیٹے پر فریفتہ ہو گئے کہ ایسا بیٹا تو کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا نہیں کیا ہوگا۔ اتنا حسین و جمیل بیٹا، جب ایسا بیٹا گھر میں پیدا ہوا تو ایک بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا، بہت بڑی دعوت کی، خلاف معمول ایسی دعوت کوئی نہیں کیا کرتا تھا بچوں کی ولادت پر، ایسی ولادت کا اہتمام کیا۔ اور پھر جب اس دعوت میں لوگ آئے اور انہیں کھانا کھلایا جا رہا تھا، اتنے بڑے اہتمام کے بارے میں حضرت معاذ نے کہا اِنَّ هَذَا كُلَّهُ، یہ سب کا سب نظر لحق هذا الموضوع، یہ سب کا سب اہتمام جو اتنا وسیع اہتمام میں نے کیا ہے، یہ سب کا سب اس مولود کے حد کے مقابلے میں بہت قلیل ہے۔ جیسا یہ مولود ہے اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا، اس مولود کی جیسی دعوت ہونی چاہیے ویسی دعوت میں نہیں کر سکتا ہوں۔ اب اس مولود میں خصوصیت کیا تھی؟ خصوصیت یہ تھی، علامہ سہیلی لکھتے ہیں خصوصیت یہ تھی کہ ان کے چہرہ انور میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور مبارک جھلک رہا تھا، یہ خصوصیت تھی۔ اس لیے خود والد نے کہہ دیا کہ جیسا یہ بچہ ہے اور جیسا حق ہے کہ اس بچے کی دعوت کی جائے اس کی ولادت کی خوشی میں، ویسا حق تو یہ دعوت نہیں ہو سکتی، جتنی بڑی دعوت کا میں نے اہتمام کیا ہے یہ بھی قلیل ہے، یہ بھی کم ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آبا میں یہ نثار بھی تھے۔ اسی طرح ایک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آبا میں ایک حضرت الیاس، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آبا میں تھے یہ بھی بہت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور مبارک کی جھلک رکھتے تھے۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور مبارک ان کی پشت میں موجود تھا، اور انہیں ایک ایسی خصوصیت حاصل تھی، کہ کہ یہ اس نور مبارک پر آگاہی تھے،
اس پر آگاہ ہوتے تھے. اور یہ آگاہی کس طرح ہوتی تھی؟ یہ آگاہی اس طرح ہوتی تھی کہ انہیں مختلف اوقات میں اپنی پشت سے تلبیہ کی آواز آتی تھی. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ان کو اپنی پشت سے آواز آتی تھی. علماء نے لکھا کہ یہ جو اپنی پشت سے تلبیہ کی آواز سنتے تھے وہ دراصل ان کی پشت میں موجود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور مبارک تھا جو اس وقت بھی تلبیہ پڑھا کرتا تھا. اور حضرت الیاس اپنی پشت سے اس تلبیہ کی آواز کو سنا کرتے تھے. وہ تلبیہ کی آواز ان کو آتی تھی. یہ ان کی خصوصیت تھی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آبا میں یہ بھی شامل تھے. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آبا میں ایک حضرت کعب ابن لؤی. یہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کے دن میں، اس وقت جمعے کو یوم العروبہ کہا جاتا ہے، جمعہ کے دن میں لوگوں کو جمع کرتے تھے اور لوگوں کو جمع کر کے وعظ و نصیحت کیا کرتے تھے. انہیں بتایا کرتے تھے، آخرت کا ڈر دیا کرتے تھے کہ لوگوں یہ جو کچھ تمہیں عطا ہوا ہے، یہ جو زمین کا بچھونا بچھا ہوا تم دیکھ رہے ہو، یہ جو آسمان کا سائبان تمہارے اوپر بنا ہے اور اس میں جو تارے جھلملا رہے ہیں، اور یہ جو تمہیں زندگی عطا کی گئی ہے، تمہاری یہ زندگی پہلوں کی زندگی سے مختلف نہیں ہے. جس طرح تم سے پہلے اس دنیا میں آئے اور انہوں نے اس سے نفع حاصل کیا اور پھر اپنے وقت پر یہاں سے چلے گئے، اس طرح تم نے بھی یہاں سے چلے جانا ہے. مرد اور عورت کی کوئی تفریق نہیں ہے، نہ تو کوئی مرد باقی بچا ہے اور نہ ہی عورت ایسی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ اس روئے زمین پر باقی ہو. اس طرح تم بھی سب کے سب اس روئے زمین پر اپنا وقت گزار کر چلے جاؤ گے. یہ حضرت کعب خطبہ دیا کرتے تھے جمعے کو، اور پھر اس خطبے میں لوگوں کو یہ بھی بتایا کرتے تھے کہ اے لوگوں سنو، تم حرم کی عظمت کی حفاظت کرنا، اس کی عزت اور احترام کرنا، کیونکہ یہاں سے ایک عظیم نبی کا وجود ظہور پذیر ہوگا، عظیم نبی یہاں سے پیدا ہوں گے. تو یہ حضرت کعب لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر دیا کرتے تھے. لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ ایک عظیم نبی مبعوث ہونے والے ہیں. اور پھر یہ کہا کرتے تھے کہ اے کاش جب وہ نبی مبعوث ہوں تو میری آنکھیں اور میرے کان سلامت ہوں، میرے ہاتھ اور میرے پاؤں سلامت ہوں، یعنی ان میں اتنی قوت موجود ہو، اتنی جان موجود ہو. میری آنکھیں میرے کان سلامت ہوں، میرے ہاتھ اور میرے پاؤں سلامت ہوں، تاکہ جب وہ نبی مبعوث ہو تو میں ایک طاقتور سانڈ کی طرف بھاگتا ہوا ان میں شامل ہو جاؤں. میری حالت اس طرح کی ہو کہ میں اتنا قوی ہوں کہ میں پیچھے نہ رہوں بلکہ ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں، اور میں ایک طاقتور اونٹ کی طرح ان کے سامنے جا کر ان کے سامنے سینہ سپر ہو جاؤں، ان کی حفاظت کروں. مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی طاقت عطا فرما دے. علماء نے لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے درمیان 560 سال کا فاصلہ زمانہ تھا. 560 سال پہلے یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے گزرے ہیں. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آبا میں سے قصی. یہ قصی انتہائی ذہین انسان تھا. قصی ان کا لقب تھا، میں نے آپ کو بتایا ان کا نام زید ہے. یہ قصی اس کے معنی ہوتا ہے دور افتادہ، دور پڑا. یہ لقب کیوں ملا ہے؟ دراصل ان کے والد جو تھے خلاف، جب ان کا انتقال ہوا تو یہ بہت کم سے تھے، بہت چھوٹے تھے. ان کی والدہ کا نام فاطمہ تھا. انہوں نے شام کے ایک شخص جس کا نام ربیعہ تھا اس سے شادی کی. تو اس سے شادی کی وہ شام واپس جانا لگا. واپس جاتے ہوئے چونکہ یہ بہت کم سے تھے، انہیں بھی سزا دی. اپنے نے بڑا سے دور جانا تھے، اس لیے ان کا نام حسین. پھر جب یہ جوان ہوئے تو انہوں نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ میں اس کی اولاد کون ہے، وہ لوگ میرے آبا کون ہیں. ان کی والدہ نے بتایا ان شوق کون ہے، اس کی شادی کے دوران ہوگا کیا میرے آبا ہے. یہ وہاں سے نکلے اور قافلے کے ساتھ
ان کی بیٹی سے شادی کر لی، اور ان کی بیٹی سے شادی کی تو پھر کعبۃ اللہ کی تولیت ان کے حصے میں آئی، ان کو بھی یہ اتنے ذہین انسان تھے اس زمانے میں کہ جس زمانے میں نہ کوئی اسکول تھا، نہ کوئی کالج تھا، نہ کوئی مدرسہ تھا، نہ تو سیاستیات کا نظام پڑھانے والا کوئی استاد موجود تھا، نہ معاشرتی مسائل کے بارے میں اصول و قواعد سمجھانے والا کوئی اختیار موجود تھا، ایسے وقت میں بھی اتنے ذہین انسان تھے کہ جب انہوں نے کعبۃ اللہ کی تولیت سنبھالی تو اس وقت انہوں نے وہاں پر 5 مناصب کا اجرا کیا، 5 منصب انہوں نے خود بنائے، اور ان مناصب کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ کعبۃ اللہ کی تولیت کا حق صحیح طور پر ادا کیا جا سکے۔ ان میں سے ایک جو منصب تھا اسے حجابہ کہا جاتا ہے۔ حجابہ دراصل دربانی کو کہتے ہیں، اور یہ حجابہ کا منصب دراصل اس لیے بنایا انہوں نے کہ کعبۃ اللہ کے دروازے کی چابی اس شخص کے پاس ہوگی جو حجابہ کے منصب پر فائز ہوگا۔ کعبۃ اللہ کے اندر لوگ نذرانے رکھا کرتے تھے، سونا چاندی ہوا کرتا تھا، ان خزانوں کی حفاظت اور کعبۃ اللہ کے دروازے کی چابی رکھنا، اسے کھولنا اور بند کرنا، یہ حجابہ کہلاتا تھا۔ یہ منصب حضرت قصی نے ایجاد کیا۔ اسی طرح انہوں نے ایک منصب اور ایجاد کیا تھا اپنے دور میں، اس کو رفادہ کہا جاتا ہے، اور رفادہ کے معنی یہ ہے، یہ منصب یہ تھا کہ حجاج جب دور دور سے حج کے لیے آیا کرتے تھے تو عرب ویسے بھی مہمان نواز تھا، تو انہوں نے سب لوگوں کو بٹھایا اور بٹھا کر یہ فیصلہ کیا کہ دور دور سے لوگ آتے ہیں، مسافر ہوتے ہیں، وہ حج کے لیے آتے ہیں، لیکن ان کا ہمارے وطن میں حج کے لیے آنا یہ ہمارے کی شرط کا باعث ہے، تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی مہمان نوازی کے لیے اہتمام کریں۔ چنانچہ انہوں نے رفادہ کا ایک منصب قائم کر دیا۔ اب جس کے پاس یہ منصب ہوگا اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ تمام حجاج جو حج کے لیے آئیں گے ان کے کھانے کا اہتمام وہ شخص کرے گا۔ اسی طرح انہوں نے ایک منصب سقایا کا بھی جاری کیا۔ سقایا دراصل اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پانی کو ذخیرہ کیا جاتا ہے، پانی ذخیرہ کرنے والی جگہ کو سقایا کہتے ہیں۔ اب وہ منصب سقایا کیوں کہلاتا تھا؟ دراصل انہوں نے مشورے سے حج کے موسم میں اس سے کچھ پہلے کچھ ایسے ذخیرے بنائے کہ جہاں وہ پانی جمع کر سکیں، پھر اس پانی میں وہ کشمش ڈال دیا کرتے ہیں تاکہ وہ پانی صرف پانی نہ رہے بلکہ اس میں کشمش کی مٹھاس بھی آ جائے۔ اب یہ پانی کو میٹھا کیوں کیا جاتا تھا؟ تاکہ حج کے موسم میں جب حاجی آئیں تو ان کی ضیافت کا اہتمام کیا جائے گا، ساتھ ہی ساتھ انہیں ان ذخیروں سے میٹھا پانی جو کشمش کی مٹھاس سے ملا ہوا ہوگا وہ پانی لوگوں کو پلایا جائے۔ تو اس کے لیے حضرت قصی نے سقایا کے نام سے ایک منصب جاری کیا تھا۔ اسی طرح انہوں نے دارالندوہ کے نام سے ایک عمارت قائم کی جسے آپ مجلس مشاورت کہہ سکتے ہیں۔ یہ جو دارالندوہ کی عمارت تھی، اس سے پہلے عرب میں دستور یہ تھا کہ جب انہیں کوئی معاشرتی مسئلہ ہوتا تو وہ کسی گھاٹی میں جا بیٹھتے، کسی غار میں چلے جاتے اور کہیں بھی بیٹھ کر اپنے مسائل کو حل کر لیا کرتے تھے۔ انہوں نے باقاعدہ ایک عمارت دارالندوہ کے نام سے قائم کی اور وہ مجلس مشاورت کی۔ اس کے بعد انہیں جو بھی اہم مسئلہ پیش آتا تھا تو وہ اس عمارت میں دارالندوہ میں سب جمع ہو جایا کرتے اور وہاں بیٹھ کر اپنے مسائل کا حل تلاش کیا کرتے۔ اسی طرح ایک جو منصب انہوں نے جاری کیا اس کو اللواء کہا۔